اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ تیسرا پارہ آیت نمبر 261۔ پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ مثال الذین، وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے اموال، فی میں سبیلی راستہ اللہ کے، کمثلی مانند مثال، حبتن ایک دانہ، انبتت اگاتا ہے، سبع سات، سنابلا بالیاں، فی میں کلی ہر، سنبلتن بال، مئۃ سو، حبتن دانہ، واللہ اور اللہ، یضاعف بڑھا دیتا ہے، لمن جس کے لیے، یشاء چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر انفاق کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ انفاق جس کا معنی ہوتا ہے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ آیت نمبر 257 سے اللہ پاک نے ایک اصول بیان فرمایا، اور اس اصول کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے 3 مثالیں بیان فرمائیں۔ اس سے پہلے جو مضمون تھا، بنیادی مضمون، وہ تھا جہاد کے بارے میں اور انفاق کے بارے میں۔ اب یہاں سے پھر انفاق کے بارے میں اللہ رب العالمین مزید اہل ایمان کو تلقین اور تاکید فرماتا ہے، کیونکہ جب تک انفاق کا جذبہ نہ ہو اس وقت تک جہاد بھی نہیں ہو سکتا۔ جہاد کی بنیاد انفاق ہے، اور انفاق سے ہی اسلام کا جو پورا معاشی سسٹم ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں صدقہ فطر ہے، اس میں نفلی صدقات ہیں، اس میں واجب صدقات ہیں، اس میں قربانی ہے، اس میں دیگر جتنے بھی صدقہ و خیرات ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اپنی فیملی پر خرچ کرنا، اپنی اولاد پر خرچ کرنا، اہل و عیال پر خرچ کرنا، ہمسایوں پر خرچ کرنا، مسافروں پر خرچ کرنا، یتیموں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، محتاجوں پر خرچ کرنا، تو یہ سارا انفاق کا جتنا بھی مضمون ہے وہ اسی کے تحت آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ثمرہ بیان فرمایا ہے، انعام بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انعام کیا ہے۔ آیت مبارکہ کے ایک ایک جملے کو باری باری سنیے گا۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے، کمثلی جیسے، حبتن ایک دانہ ہوتا ہے، ایک دانہ، انبتت وہ دانہ اگاتا ہے، سبع سات، سنابلا بالیاں۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، سٹے۔ ایک دانہ زمین کے اندر بویا گیا، اور اس دانے کے اوپر جو ایک پودا اگا، اس پودے کے اوپر 7 سٹے آئے، 7 بالیاں آئیں۔ ہر سٹے کے اندر، ہر بالی کے اندر پھر آگے 100 دانے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ اگر ایک دانہ زمین کے اندر بویا جائے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دانے کے اوپر کتنے دانے پھر اگاتا ہے؟ اس ایک پودے کے اوپر اگر 7 سٹے اگ رہے ہیں اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ کتنے دانے بن گئے؟ 700 دانے بن گئے۔ یعنی ایک دانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 دانے اگاتا ہے، 700 دانے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہاں بات ختم نہیں ہو رہی، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، یضاعف بڑھا دیتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ یعنی وہ چاہے 700 کی جگہ پر 1400 بھی آ سکتے ہیں، 2800 بھی آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔
اب اس مثال سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ رہے ہوں گے، مثال کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ جس نے راہ خدا میں 1 روپیہ خرچ کیا تو وہ 1 روپیہ نہ سمجھے، بلکہ اس نے راہ خدا کے اندر 700 روپے خرچ کیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب اسے ثواب عطا فرمائے گا، جب اجر عطا فرمائے گا، تو وہ 700 روپے خرچ کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی 1 روپے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا 700 روپے خرچ کرنے کا، 700 روپے راہ خدا میں دینے کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ جب کوئی شخص 1 روپیہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو وہ یوں سمجھ لے کہ اب اللہ تعالیٰ اسے لوٹائے گا۔ کتنے لوٹائے گا اللہ تعالیٰ اسے؟ اللہ تعالیٰ اسے 700 روپے لوٹائے گا۔ یہ بڑا مشکل ایک معاملہ ہے کہ جیب سے پیسے نکالنا انتہائی مشکل امر ہے، کیونکہ یہ جیب سے پیسے نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور وہ بھی بطور خاص راہ خدا میں نکالنا، راہ خدا میں خرچ کرنا، اس وقت معاملہ اور مشکل ہو جاتا ہے۔ دل کے اوپر کوئی بڑا بھاری پتھر رکھنا پڑتا ہے، تب جا کے آدمی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ جس کا دل کنجوس ہو، میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں، سخی کی بات نہیں کر رہا، کنجوس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو کنجوس ہوگا وہ راہ خدا میں 1 روپیہ بھی خرچ کرنا بوجھ سمجھے گا، بہت بڑی تکلیف سمجھے گا۔ تو اللہ پاک نے اس شخص کے لیے بھی جو کہ کنجوس ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے بھی معاملہ بڑا آسان فرما دیا ہے۔ اگر کسی شخص کا اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر یقین ہو تو اسے یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے کہ میں 1 روپیہ دوں گا تو اللہ مجھے 700 روپے واپس پلٹائے گا۔ اللہ پاک کا اپنے بندے کے ساتھ وعدہ ہے۔ جیسے زمین کے اندر 1 دانہ بویا جائے، آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی کسان 1 دانہ بھی زمین کے اندر نہ بوئے تو کیا اسے 700 دانے ملیں گے؟ ہرگز نہیں ملیں گے۔ دانہ بوری کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ بوری کے اندر ہی پڑا رہے گا، بوری کے اندر پڑا تو وہ 700 میں منتقل نہیں ہوگا، وہ 1 دانہ ہے، 1 ہی رہے گا۔ لیکن جب کوئی زمین کے اندر اس یقین کے ساتھ بو آئے گا، بیج آئے گا، کاشت کر آئے گا کہ نہیں، میں 1 دانہ زمین کے اندر رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے 700 دانے دے گا، تو اس کے لیے، اس شخص کے لیے وہ 1 دانہ زمین کے اندر بونا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ وہ بڑی خوشی سے بو کے آئے گا، 1 دانہ بو کے آؤں گا، مجھے 700 مل جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عقل رکھنے والے، شعور رکھنے والے اور اپنی عقل اور دانست سے کام لینے والے، جیسے وہ دانہ کسان بو آیا ہے نا، اس کے لیے اگرچہ مشکل تھا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ زمین کے اندر 1 دانہ بونے سے 700 دانے مل جائیں گے تو اب اس کے لیے آسان ہو گیا۔ ایسے ہی تیرے لیے بھی راہ خدا میں خرچ کرنا مشکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب تو راہ خدا کے اندر 1 روپیہ خرچ کرے گا تو میں تجھے لوٹاؤں گا، اسی طرح لوٹاؤں گا جس طرح کہ میں کسان کو 700 دانے لوٹاتا ہوں، اسی طرح میں تجھے بھی لوٹاؤں گا۔ تو میری بات پر یقین تو کر، تو میری بات کو مان تو جا، تو میرے اوپر توکل تو کر، تو میرے اوپر بھروسہ تو کر، پھر دیکھ کہ میں تجھے 700 روپے لوٹاتا ہوں کہ نہیں لوٹاتا۔ اللہ پاک لوٹاتا ہے، اللہ پاک کا وعدہ ہے، وہ بڑھائے گا، رزق کو بڑھائے گا۔ کس طرح سے بڑھائے گا، وہ کیا اسباب پیدا فرمائے گا، اس کی بسا اوقات انسان کو خود بھی سمجھ نہیں آتی۔ اس کے خزانے ہیں، بھرے پڑے ہیں اس کے خزانے، اور وہ ساری انسانیت کو بھی لوٹا 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 کے دے تو اس کے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں آتی۔ اچھا، وہ جو 1 روپیہ ہے جو وہ راہ خدا میں دے رہا ہے، جو کہ اس کے لیے دینا بڑا مشکل کام ہے، اللہ پاک اپنے بندے سے یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ جو 1 روپیہ تیرے پاس ہے اور تو راہ خدا میں دے رہا ہے، تو وہ تجھے سوچ دیا کس نے تھا؟ وہ 1 روپیہ بھی تو تجھے اللہ نے ہی دیا تھا، اور اگر تو واپس اللہ کو ہی دے کے آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے اور دے گا، تجھے اور نوازے گا۔ یہ اللہ پاک کا اصول ہے کہ جو میرے بندوں میں بانٹتا ہے میں اسے اور دیتا ہوں، میں اسے اور نوازتا ہوں۔ یہ جو جمع کرنے کا فارمولہ ہے نا، جمع کرنے کا، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ اگرچہ جمع کرنا جائز ہے، حلال ہے، درست ہے،
جوڑنا جمع کرنا حرام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ وہ پسند اس بات کو کرتا ہے کہ تو جمع نہ کر، تو تقسیم کر، تو ایڈ نہ کر، تو ڈیوائیڈ کر۔ جب تو تقسیم کرے گا تو میں تقسیم کو پسند کرتا ہوں۔ جب تو میرا دیا ہوا رزق میرے بندوں میں تقسیم فرمائے گا تو میں بھی تیرے ساتھ پھر معاملہ سخاوت کا ہی کروں گا۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں جو اپنی صفت بیان فرمائی ہے وہ واسع بیان فرمائی ہے، اور آگے علیم کی صفت بھی بیان فرما دی۔ ان دونوں کا بڑا گہرا ربط ہے آپس میں۔ ایک تو وہ وسیع خزانوں کا مالک ہے، دوسرا وہ جاننے والا ہے، یعنی کون کتنے اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے۔ کیونکہ جب ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندے کے دل کے حال کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر کیا حالت گزر رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے دل کے اوپر بوجھ پڑ گیا ہے، اس کے دل کے اوپر ملال پڑ گیا ہے، یہ غمگین ہو کر، دکھی ہو کر، افسردہ ہو کر بیٹھ گیا، او ہو 1 روپیہ تو کم ہو گیا ہے۔ تو جو یہ دکھ اپنے اندر محسوس کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اسے نہیں نوازے گا، وہ اسے نوازے گا جو اخلاص کے ساتھ دے گا۔ اور یہاں ایک بڑی خاص بات ہے، وہ آگے آ بھی رہی ہے اگرچہ تفصیل کے ساتھ، لیکن علیم ان کے ضمن کے اندر اسے بھی بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کوئی دینے کے بعد احسان تو نہیں جتلاتا، کیونکہ جس نے دینے کے بعد احسان جتلا دیا اس کا وہ دیا ہوا ضائع ہو گیا۔ علیم اللہ جاننے والا ہے کہ وہ احسان تو نہیں جتلا رہا، یا دینے کے بعد اس کے دل کے اندر تکبر تو پیدا نہیں ہو گیا کہ میں تو بڑا سخی ہوں، غریبوں کی مدد میں کیا کروں گا، غریب آ کر میری بارگاہ میں فریاد کیا کریں گے تو میں ان کو نوازا کروں گا، اور یوں میری بڑائی بیان ہوا کرے گی۔ تو اگر ایسا کوئی بھی نیگیٹو تاثر اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل شعور کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر اس کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس کے اندر 700 کی بات کی گئی کہ 1 روپے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 روپے لوٹاتا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا اللہ کے وسیع خزانوں کے اوپر پختہ ایمان ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے باری تعالیٰ تیرے بے پایاں خزانے ہیں، تیرے خزانوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، تو اے باری تعالیٰ ربی زد امتی، میری امت کو اس سے زیادہ اجر عطا فرما، اس سے زیادہ انعام عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 245۔ جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ تو کئی گنا کی بات ہو گئی ہے، 700 گنا کی تو حد رکھی ہی نہیں گئی، اللہ پاک نے وہ حد اڑا دی، وہ حد اٹھا دی، اور حد اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کو قرض دے گا، اللہ کو قرض حسنہ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اضعافا کثیرہ، کئی گنا اللہ تعالیٰ اسے نوازے گا، اجر عطا فرمائے گا اور اسے لوٹائے گا قرض۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کی، ربی زد امتی، اے اللہ میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ الزمر کی آیت نمبر 10۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بے حد و بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ تو جو راہ خدا میں خرچ کرے اور پھر صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 کی طرف چلتے ہیں، لفظی ترجمہ اور پھر اس کے بعد ہم تفسیر کی طرف آئیں گے۔ الذین، جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون بعد میں نہیں رکھتے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، منن کوئی احسان، ولا اور نہ، اذن کوئی تکلیف، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف کوئی خوف نہیں، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ یہ بھی انفاق کی بات ہو رہی ہے،
اور جو بات میں قدر اختصار کے ساتھ بیان کر چکا ہوں علیمٌ کے تحت، اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ اب ہم ایک ایک جملے کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، لا یتبعون بعد میں نہیں رکھتے، ما انفقو جو خرچ کیا، منن احسان، ولا اذن اور نہ کوئی تکلیف، تو جو خرچ کیا اس کے بعد نہ وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ وہ دکھ دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، انہی کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے پاس۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے، اجر عطا کرتا ہے، انعام عطا کرتا ہے، جو 1 روپیہ راہ خدا میں خرچ کرے اللہ تعالیٰ اسے لوٹا کے 700 روپے عطا کرتا ہے، یا بلا حد و بلا حساب عطا کرتا ہے، تو یہ ان کے لیے اجر ہے، یہ انعام ان کے لیے ہے جو خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلائیں، اور نہ ان لوگوں کو جنہیں دیا ہے راہ خدا کے اندر صدقہ کے طور پر انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچائیں۔ اگر انہیں وہ کوئی تکلیف پہنچائیں گے یا ان کے اوپر احسان جتلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی انعام نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے جو خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلائیں اور نہ ہی تکلیف پہنچائیں۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کا اجر بھی ہوگا، اور ایسے لوگ نہ کوئی خوف رکھیں گے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں یہ پہلو بڑا توجہ طلب ہے۔ ہمارے ہاں لوگ احسان جتلانے سے باز نہیں آتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو دیتے ہیں اور پھر احسان جتلاتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وہ تکلیف بسا اوقات دھکوں کی صورت بھی ہو سکتی ہے، اپنی کوٹھیوں کے باہر قطاروں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ مالدار لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ آئیں اور ہمارے دروازوں کے اوپر آ کر لائنیں بنا کے، قطاریں بنا کر کھڑے ہو جائیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیلفی بنائی جاتی ہے، تصویریں بنائی جاتی ہیں، باقاعدہ وہاں پر فوٹوگرافی ہوتی ہے، یعنی وہ مثلاً راشن پکڑا رہے ہیں تو ساتھ ان کی تصویر بھی لے رہے ہیں، اور تصویر لے کر پھر پوری دنیا کے اندر وہ اس کا چرچا کر رہے ہیں، ریاکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اب وہ ریاکاری کر کے اپنی تو تعریف انہوں نے کروا لی، لیکن تھوڑا سا اس پہلو کو بھی سوچیں کہ جس شخص کو دیا ہے، راشن دیا ہے، اس کی جب تصویر اپلوڈ کی جا رہی ہے تو کیا معاشرے کے اندر وہ سر اٹھا کر چلنے کے قابل رہے گا؟ وہ عزت کی زندگی گزار پائے گا؟ وہ تو لوگوں کی نظروں کے اندر آ جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو فلاں سیٹھ صاحب کی کوٹھی کے دروازے کے باہر لائن میں کھڑا ہوا تھا اور سیٹھ صاحب اسے راشن دے رہے تھے۔ کیا عزت رہ جائے گی اس کی؟ اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا اس سیٹھ نے، اس کی تصویر بنا کر اس کو راشن دیتے ہوئے۔ تو ایسی تکلیف ہمارے ہاں پہنچائی جاتی ہے۔ یا ایک تکلیف کی مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو رائے خدا میں کچھ دیا ہے تو بعد میں اس سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس سے خدمت لی جا رہی ہے، اس سے کام لیا جا رہا ہے کہ تم میری یہ ڈیوٹی ادا کر دو، تم میرا یہ کام کر دو، چونکہ میں تمہیں صدقہ دیتا ہوں، میں تمہیں زکوٰۃ دیتا ہوں، تو تم میرے گھر کے اندر آ کر پوچھا بھی لگا دیا کرو، جھاڑو بھی لگا دیا کرو۔ تو بھائی اگر راہ خدا میں دیا ہے تو پھر پوچھا گھر میں کیوں لگوا رہے ہو؟ پھر گھر میں جھاڑو کیوں پھروا رہے ہو؟ پھر اس سے کپڑے کیوں دھلوا رہے ہو؟ پھر اس سے اپنے جوتے پالش کیوں کروا رہے ہو؟ پھر اس سے اپنے برتن، گھر کے برتن کیوں دھلوا رہے ہو؟ دیا تو راہ خدا میں ہے نا، تو راہ خدا میں دے کر پھر ان کو تکلیف بھی پہنچاتے ہو۔ پھر ان سے پھر وہ صدقہ تو نہ ہوا، وہ تو سیلری ہو گئی، وہ تو معاوضہ ہو گیا، کام کی اجرت ہو گئی، وہ راہ خدا میں صدقہ تو نہ ہوا۔ تو ہمارے ہاں یہ دھندے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان دھندوں کی نفی فرما دی، تردید فرما دی کہ یہ بند کرو، لوگوں کو تکلیف دینا بند کرو۔ فقیر مسکین لوگ اگر تمہارے دروازے پہ آتے ہیں تو انہیں آسانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ دو۔ ایک بات یہاں یہ بھی ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم منگتوں کو، فقیروں اپنے دروازوں پر کھڑا کرو، نہیں، خود چل کے ان کے دروازوں پر جاؤ،
उनके घर में पर्दा पोशी के साथ देकर आओ। यहाँ एक पहलू ये भी इंतहाई तवज्जो तलब है कि मांग कौन सकता है, सवाल कौन कर सकता है। इसके ऊपर मेरी तफसीली वीडियो मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा कि किस फ़कीर को हम दे सकते हैं और किस फ़कीर को हम नहीं दे सकते। हर मांगने वाले को देना भी नहीं चाहिए। ये जो मांगने वाले होते हैं ये फिर अमीरों के पास जाकर और अपनी जेबें भरकर और अपनी दिहाड़ी लगाकर फिर उसी से ये काले धंधे भी चलाते हैं। यहाँ अल्लाह पाक ने एक और बात वाज़े फरमा दी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 263 के अंदर। ये भी पहलू इसी के साथ समझने वाला है। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा, कौलुन बात, मारूफुन अच्छी, व मगफिरतुन और मगफिरत बख्शिश, खैरुन बेहतर है, मिन से सदक़तिन खैरात, यतबाउहा इसके बाद हो, अज़न ईज़ा देना, सताना, वल्लाहु गनीयुन हलीम अल्लाह गनी है, बेनियाज है, हलीमुन बुर्दबार है। इस आयत मुबारका की अगर हम तफसीर को देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया कि सदका किसे कहते हैं। ये जो एहसान जतलाना है या तकलीफ़ पहुंचाना है, अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि सिर्फ़ किसी को खाना खिला देना या किसी को पैसे दे देना यही सदका नहीं है, बल्कि किसी को अच्छी बात कह देना, नेकी की तलकीन कर देना, किसी को बुराई से रोक देना, किसी को नमाज की तलकीन कर देना, किसी को कोई इल्म की बात, हक की बात, खैर की बात, आखरत की बात, कब्र की बात, अल्लाह ताला के इश्क की बात, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई हदीस मुबारका, कुरान पाक की कोई आयत मुबारका बता देना, ये है कौलुम मारूफ, अच्छी बात कह देना, किसी को कोई नसीहत कर देना, ये भी सदका है। व मगफिरतुन और किसी की गलती को मुआफ़ कर देना, ये भी सदका है। और अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है खैरुम मिन सदक़तिन, ये उस सदका से बेहतर है, ये किसी को अच्छी बात कह देना ये उस सदका से बेहतर है, यतबाउहा अज़न जिसके बाद दुख पहुंचाया जाए। यानी किसी को सदका देकर उसे दुख पहुंचाना, ईज़ा देना, सताना, या सदका देकर उसके ऊपर एहसान जतलाना, इससे बेहतर ये सदका है कि किसी को तुम सिर्फ कोई नेकी की बात बता दो, किसी की गलती को तुम मुआफ़ कर दो। ये सदका उस सदका से बेहतर है, क्योंकि कम से कम इतना तो होगा कि अगर तुम किसी को अच्छी बात बता रहे हो तो कम से कम तुम उसके ऊपर कोई एहसान तो नहीं जतलाओगे ना। किसी की गलती मुआफ़ कर दोगे तो एहसान तो नहीं जतलाओगे ना, क्योंकि पैसे देने के बाद तुम्हारे दिल के अंदर एक गुरूर पैदा हो जाएगा, एक तकब्बुर, एक नख़वत पैदा हो जाएगी, अपनी बड़ाई का कीड़ा तुम्हारे अंदर परवरिश पाना शुरू हो जाएगा। तो फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि उससे बेहतर तो ये सदका है कि तुम किसी को अच्छी बात कह दो, वल्लाहु गनीयुन हलीम, अल्लाह बड़ा बेनियाज है और बड़े हिल्म वाला है। यहाँ एक हदीस पाक सुन लीजिए, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुस्कुराते चेहरे के साथ किसी को मिलना ये भी सदका है। अच्छी स्माइल के साथ, मुस्कुराते चेहरे के साथ, खंदा पेशानी के साथ, नरमी के साथ किसी से मिल लेना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये भी क्या है, ये भी सदका है। अल्लाह ताला हमें अपने अहकाम के अंदर गहरा गौर खौज करने और अपने अहकाम को पूरी दुनिया के अंदर आम करने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 263 पर आज की गुफ्तगू ख़त्म हुई। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा डेली कुरान क्लास के अंदर हम आपके पास हाजिर होंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 264 के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।